جہاں پہ 1940 میں قرارداد پاکستان وہاں پر مسلمان ہند نے اس وقت اس کو اپروو کیا تھا قائد اعظم صاحب کی لیڈرشپ میں، اور وہاں پر ہم نے اس عہد کی تجدید کی کہ ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک یادگار دن تھا، اور آج بھی وہ تصویر وہاں پر موجود ہے. اور جب میں بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کی بات کرتا ہوں، بچوں کی، تو اس میں کوئی جغرافیائی تقسیم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر پنجابی ہیں یا بلوچ ہیں یا سندھی ہیں یا پشتون ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو اس ورکشاپ کا موضوع یہ ہونا چاہیے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ ہم میں پھر فاصلے پیدا ہوئے، شکایات پیدا ہوئیں، گلے پیدا ہوئے. حالانکہ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا. میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ جو ایک چھپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا ہے. میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو ان اٹس ریئل پرسپیکٹو، ان اٹس ریئل کانٹیکسٹ. آپ کو علم ہے، جو بلوچ میرے بھائی یہاں پر بہنیں موجود ہیں بلوچستان سے، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، بروئی ہیں، جو اس وقت روڈ جو ہے جو کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، وہاں پر بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں، کیونکہ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹریفک گاڑیاں کولائڈ کرتی ہیں، لوگ مسافر جو ہیں وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. انتہائی قابل احترام میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات کوئی 3 ماہ پرانی ہے، 4 ماہ پرانی ہے. مجھے اس خونی روڈ کا اور اس کا 300 ارب روپے اس کا تخمینہ یا 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے، اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں، اس کو بڑا کر کے، اس کو چوڑا کر کے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تیل کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں، یہ ہر 2 ہفتے بعد قیمتیں اناؤنس ہوتی ہیں. ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، پیٹرول کی قیمتیں شاید 8-10 روپے فی لیٹر تیل کی اور ڈیزل کی. وہ میں نے حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے. میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا، اور ترقی کا پروجیکٹ ہے. اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا، کہ مجھے یقین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہ سوچ، یہ وہ فیصلے ہیں جس سے پاکستان یقیناً ان مشکلات سے نکل کر آگے جا سکتا ہے. ان کنکلوژن آئیڈ لائک ٹو سے کہ یہ مسائل آج کے اور کل بھی ہوں گے، لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بات شرط یہ یقین کہ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے. ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے. اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے. تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ آپ سب کی کاوشوں سے. میں اپنی بات کو اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں.